جی السلام علیکم جی عبید عرض کر لفظ آتا ہے منافقت. اس کو ہم معاشرے میں اب لیں یا دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ایک ہوتی ہے ڈیول پرسنالٹی، جیسے ڈیول نیشنلٹی ہوتی ہے کہ آپ بیک وقت شہری ہیں دو ملکوں کے. اصولی طور پہ وہ لوگ بھی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ کس ملک کے باشندے ہیں. جیسے اب پاکستانی ہونے کے باوجود ہم شہریت لیتے ہیں دوسرے ملک کی، اچھے ملک کی کسی کی، کیونکہ ہم اپنے ملک کو ظاہر ہے برا سمجھتے ہیں. اور اس میں یہ کسی درجے میں تسلیم کرنا ہوتا ہے اپنے آپ میں کہ آپ کو اپنے ہونے پہ شرم ہے. جیسے آپ کو پیدائشی طور پر برتری، ذہنی برتری آپ محسوس کرتے ہیں، نسلی برتری. اسی طرح یہ اظہار ہے اس چیز کا، اس بات کا اقرار ہے کہ ہمیں اپنے ہونے پہ شرم ہے. بات یہ عجیب سی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہوتی. اپنے ہونے پہ شرم کہہ لیں یا اپنے معاشرے کی کجی کہہ لیں کہ آپ اس میں سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. کسی درجے میں ٹھیک بھی ہے. جب آپ کو کسی معاشرے میں عدل نہیں ملتا ہے، انصاف نہیں ملتا ہے، تو آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا نہیں ہے. اصولی طور پہ تو جو بنیادی یا پیدائشی حقوق ہیں وہ انسان کو خود بخود ہی مل جائیں کہ اس کی انا عزت نفس خود ہی اس کی مجروح نہ ہو، لیکن یہ سسٹم مجروح کرتا ہے. اسی طرح ایک ہوتی ہے ڈیول پرسنالٹی، دوہری شخصیت. اچھا، دوہری شخصیت، جھوٹ بولنا، منافقت کرنا، اوپر سے کچھ ہونا اندر سے کچھ ہونا، یہ آج کل تقریباً 100% ہی ہوگا. کم ہی شخصیات ایسی ہوں گی، کم ہی پرسنالٹی، کچھ کردار ہی ہو سکتا ہے ایسے ہو کہ وہ واضح اور نکھرے ہوئے ہوں، جو کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ جو اندر سے وہی باہر سے. لیکن آج کل ایسا ہوتا نہیں. اس کی وجہ پھر وہی معاشرے کی نام والی آ جاتی. ہماری تعلیم، ہماری تربیت ہمیں سکھاتی یہ، ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح پیش آنا ہے. ہم جب گھر سے تربیت لیتے ہیں بنیادی، تو اس میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی. کوئی کچھ بھی کرے آپ نے بیچ میں نہیں بولنا. اچھا، یہ عدل کے تقاضوں کے خلاف. اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں آپ اپنے ہی خول کے اندر، یعنی کہ صرف آپ مطلب کی بات کرتے ہیں، جس سے آپ کو مطلب ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں. جس سے آپ کو غرض ہوتی ہے، جس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی بات. جیسے آپ سمجھ لیں کہ لوگوں میں آج انسانیت میں جی بڑی قوم ہے، قبیلے ہیں، قومیں ہیں، گروہ ہیں. بنیادی طور پہ دو ہی قومیں ہیں، ایک امیر ہے اور ایک غریب. بس آپ دیکھ لیں
اچھا قوموں کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو شودر ہیں انڈیا میں، ہندوستان میں جو شودر ہیں، اچھوت ہیں، یہ بڑی مطلب ان کو گھٹیا قوم مانا جاتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، وہ ٹنڈولکر ہے، سچن ٹنڈولکر، وہ کرکٹ ہی کھیلتا ہے نا، گیم ہی ہے. گیم کھیلنا اصولی طور پہ تو نکموں کا کام ہے نا. مطلب جو لوگ عام طور پہ کھیلتے ہیں بچے، تو گھر میں ان کو نکمے کہا جاتا ہے. ابھی کچھ ہو گیا لوگوں کو کہ فوری طور پہ وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم اس کو کرکٹر بنا لیں. بندہ پوچھے بھی کھیلنے تو 11 ہوتے ہیں ٹیم میں. اب ادھر 25 کروڑ کی بات ہے، 11 کھیلنے ہیں، 11 اور کر لے، 11 اور کر لے، 100 کر لے، 500 کر لے، 200 کر لے، 1000 کرکٹر کر لے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. فرض کریں آپ کے پاس 25 کھلاڑی ہیں اچھے، تو کھلانے تو آپ نے 11 ہی. تو ہر بندہ یہی سوچ کے چلتا ہے جی یہ نیشنل لیول پہ کھیلے گا. تو وہ سچن ہے، اس کو وہ بھگوان کہتے ہیں. ویسے کہتے تو وہ کرکٹ کا ہی بھگوان ہے، لیکن پھر بھی اس کو اچھا وہ اچھوت ہے. اب کدھر گئی اس کی قوم جی؟ وہ تو بڑی نفرت کرتے ہیں. اچھوت ہے، دلت ہے، تو اب کوئی بھی نہیں کہتا اس کو. لیکن اسی ملک میں ابھی بھی اچھوتوں کے لیے اپنے حقوق لینا بڑا مشکل بنا. بہت زیادہ ان کے لیے مسائل ہیں. وہ تو قوم ہی ایسی ہے، ان کے لیے مسائل. جرم انسانی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ ڈیول پرسنالٹی، دوہری شخصیت. اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا، وہ انسان کو خود ہی ہوتا ہے. دوسروں کو تو اس نے جو نقصان دینا ہے وہ آپ چھوڑ دیں، اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے. یہ جو منافقت ہے، یہ جو دوہری شخصیت ہے، یہ آپ کے کریکٹر کو خراب کرتی ہے، ڈیمیج کرتی ہے، شخصیت کو، نفسیات کو اذیت دیتی ہے. آپ نفسیاتی مریض ہو گئے. آپ بات کر رہے ہیں کچھ، آپ کے دل میں کچھ. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی یہ تم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جو لوگ ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول. اچھا بات تو یہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، بات یہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں. یہ اس میں بڑی گہری اور عمیق بات کرتے ہیں. یعنی کہ وہ بات سچی کر رہے ہیں، لیکن دل سے، اندر سے وہ تسلیم نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا دل اور دماغ، قلب، اللہ تعالیٰ اس کو قلب کہتا ہے. قلب ایک تو ہم دل کو کہتے ہیں نا، یہ جو دھڑکتا ہے، لیکن اصولی طور پہ قلب دل کو نہیں کہتے. یہ آپ کی شخصیت کو کہتے ہیں، کردار کو کہتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ دماغ سے بھی کچھ اوپر کی چیز ہے. یہ آپ ہوتے ہیں. ایک آپ کا جسم ہوتا ہے، ایک آپ کا قلب ہوتا ہے، جس کو قلب سلیم بھی کہتے ہیں، بہتر کریکٹر. ایک مائنڈ ہوتا ہے. یا آپ اس طرح اس میں ہے، لیکن یہ جو قلب ہے نا، یہ ایک اعلیٰ لفظ ہے. شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے
دوہری شخصیت بہرحال آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، دوہری شخصیت ایک تو یہ ڈیمیج کرتی ہے، آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہے، کردار کو ڈیمیج کرتی ہے، آپ کی نفسیات کو درم برم کر دیتی ہے۔ لفظ جو آیا مرض قلوب، یہ فزیکلی دل کی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کے خون میں رچ جانے والی بیماری ہے۔ آپ کے دل مریض ہو جاتے ہیں، جیسے معاشرے بیمار ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، وہ بہتر لگتے ہیں، نظر آتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے، ان کی شخصیت کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، عام طور پہ آپ دیکھیں کہ انسانی نفسیات ہے، جب ہم کہیں پہ سفر میں ہوتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو، تو ہم جا کے جب دیکھتے ہیں نا، اب بات بڑی گہری ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ بندہ بچ گیا ہے۔ انسان کو جب پتہ چلتا ہے نا یہ انسان بچ گیا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، لیکن بندہ بچ گیا، تو اس کے لاشعور میں نا ایک غیر اطمینان سی ہوتی ہے کہ شاید وہ مطلب اس کو تسلی نہیں ہوتی، اس کا لاشعور یہ خبر سننے کے لیے ریڈی ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے کہ یہ مر گئے، یا آپ اندر سے چاہتے ہیں کہ یہ مر جائے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بندہ مر گیا، تو کہیں گہرائی میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک عجیب سی کیفیت ہو، اب اس کو خوشی کی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن پھر آپ نا بڑھ چڑھ کر اس پر افسوس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار بڑا دکھ ہوا ہے، بہت افسوس۔ کیا آپ کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک خبر سنی ہے، بندہ مر گیا، اگر بندہ بچ گیا تو آپ غیر مطمئن ہو۔ اب غور کریں، یہ وہ باتیں ہیں جو بندے انسان تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ ہوتی ہے۔ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، اگر مان لیں گے تو اس میں کچھ بہتری آ جائے، اگر نہیں مانیں گے تو بیماری جو ہے بڑھتی رہے گی۔ کیا آپ کو اس کی واقعہ ہی تکلیف ہوتی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔